جے پور سے تقریباً 11 کلومیٹر کی دوری پر اراولی پہاڑی کی چوٹی پر موجود آمیر کا قلعہ راجستھان کے اہم اور سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ یہ قلعہ اپنی انوکھی فن تعمیر اور شاندار بناوٹ کے لیے مشہور ہے۔ یہ راجستھان کے اہم پریٹن استھلوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، آج ہم جانتے ہیں راجستھان کے اس شاندار قلعے کی تاریخ اور اس سے جڑی کچھ دلچسپ باتوں کے بارے میں۔ اگر آمیر کی تاریخ اور اس قلعے کی تعمیر پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمیر پہلے سوریہ ونشی کچھواہوں کی راجدھانی رہ چکا ہے، جس کی تعمیر میناس نامی جن جاتی نے کروائی تھی۔ اتہاسکاروں کے مطابق راجستھان کے اس سب سے بڑے آمیر کے قلعے کی تعمیر 16ویں صدی میں راجہ مان سنگھ نے کروائی تھی، جس کے بعد تقریباً 150 سال تک راجہ مان سنگھ کے جانشینوں اور حکمرانوں نے اس قلعے کی توسیع اور تجدید کا کام کیا تھا۔ اس کے بعد سن 1727 میں سوائی جے سنگھ کے دور حکومت میں انہوں نے اپنی راجدھانی آمیر سے جے پور بنا لی۔ تب جے پور کی تازہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ جے پور سے پہلے کچھواہا موریہ سلطنت کی راجدھانی صرف آمیر ہی تھا۔ بھارت کے سب سے پرانے قلعوں میں سے ایک آمیر کا قلعہ پہلے قدیم محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ راجستھان کے اس سب سے مشہور اور شاندار قلعے میں الگ الگ حکمرانوں کے دور میں قلعے کے اندر کئی تاریخی عمارتوں کو تباہ بھی کیا گیا اور کئی نئی شاندار عمارتیں بھی تعمیر کی گئی، لیکن کئی آفات اور مشکلات سہنے کے باوجود آج یہ آمیر کا قلعہ راجستھان کی شان کو بڑھا رہا ہے اور شاندار اور خوشحال تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ جے پور سے تقریباً 11 کلومیٹر کی دوری پر موجود راجستھان کے اس شاندار قلعے کی تعمیر ہندو، راجپوتانہ اور مغل طرز میں کی گئی ہے۔ اس قلعے کو باہر سے دیکھنے پر یہ مغل تعمیر سے متاثر نظر آتا ہے، جبکہ اندر سے یہ قلعہ راجپوتانہ فن تعمیر میں بنایا گیا ہے۔ یہ قلعہ مغل اور ہندو فن تعمیر کی ایک نایاب مثال ہے۔ اس قلعے کے اندر قدیم طرز تعمیر اور تاریخ کے مشہور اور بہادر راجپوت حکمرانوں کی تصویریں بھی لگائی گئی ہیں۔ اس عظیم قلعے کے اندر بنے تاریخی محل، باغات، حوض اس کی خوبصورتی کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ راجستھان کے آمیر قلعے میں گھومنے والے لوگ اس قلعے کے مشرق میں بنے داخلے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ قلعے کا مرکزی دروازہ ہے، جسے سوریہ پول یا سورج دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس دروازے کا نام مشرق میں طلوع ہونے والے سورج سے لیا گیا ہے، جبکہ اس قلعے کے اندر جنوب میں بھی ایک شاندار دروازہ بنایا گیا ہے جو کہ چندرپول دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دروازے کے بالکل سامنے جلیب چوک بنایا گیا ہے، جہاں سے گھومنے والے لوگ محل کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس شاندار قلعے میں ایک چار باغ بھی ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، جو اس قلعے کی خوبصورتی کو اپنی قدرتی دلکشی سے اور بھی زیادہ بڑھا رہا ہے۔ راجستھان کی یہ قدیم ترین راجپوتانہ وراثت تقریباً 2 کلومیٹر لمبی سرنگ کے ذریعے سے جے گڑھ قلعے سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ایمرجنسی کی کنڈیشن میں شہزادوں کے خاندان کو جے گڑھ قلعے تک پہنچانے کے لیے یہ سرنگ بنائی گئی تھی۔ اس قلعے کے قریب سے جے گڑھ قلعہ اور اس کے ارد گرد کا نہایت خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ راجستھان کے سب سے اہم اور مشہور قلعوں میں سے ایک آمیر کے قلعے کی خوبصورتی اور شاندار بناوٹ کو دیکھنے کے لیے ہر سال بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس شاندار قلعے کی کچھ اہم تعمیرات کی تو ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے دیوان عام کا۔ جی ہاں دوستو،
جے پور کی اراولی پہاڑی پر موجود اس شاندار قلعے کے اندر بنائی گئی تاریخی اور اہم تعمیرات میں دیوان عام یہ بہت ہی خاص ہے۔ اس کا تعمیر کا کام راجہ جے سنگھ نے کروایا تھا۔ دیوان عام لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس شاندار حال میں بادشاہوں کے ذریعے عام لوگوں کے مسائل سنے جاتے تھے اور ان کا حل کیا جاتا تھا۔ اس خاص تاریخی شناخت کو شیشے کی پچی کاری کے کام کے ساتھ بہت ہی شاندار ستونوں کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس حال میں بہت دلکش 40 ستون بنے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ سنگ مرمر کے بھی ہیں اور ان ستونوں پر قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے سکھ نواس۔ راجستھان کے اس عظیم قلعے کے اندر بنے دیوان عام کے بالکل سامنے بہت خوبصورت ایک سکھ نواس بنا ہوا ہے، جو کہ اس قلعے کے اہم کششوں میں سے ایک ہے۔ سکھ نواس کے دروازے چندن کے ہیں، جنہیں ہاتھی کے دانتوں سے سجایا گیا ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق اس قلعے کے احاطے میں بنے سکھ نواس میں بادشاہ اپنی رانیوں کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے سکھ نواس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سکھ نواس کی شاندار فنکاری اور عمدہ نقش و نگاری گھومنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نمبر 3 شیش محل۔ آمیر کے اس شاندار قلعے کے اندر بنا شیش محل یہاں کے اہم کششوں میں سے ایک ہے۔ اس محل کو کئی خوبصورت آئینوں سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ شیش محل کو بے حد انوکھے طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ شیش محل کے اندر جب کچھ روشنی کی کرن پڑتی ہے تو پورے حال میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ شیش محل کی خاص بات یہ ہے کہ اسے روشن کرنے کے لیے صرف ایک موم بتی کی روشنی ہی کافی ہے۔ نمبر 4 دل آرام باغ۔ راجستھان کے اس سب سے بڑے قلعے کے اندر بنایا گیا دل آرام باغ اس قلعے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا ہے۔ اس شاندار باغ کی تعمیر تقریباً 18ویں صدی میں کی گئی تھی۔ اس دلکش باغ میں خوبصورت تالاب اور فوارے بنائے گئے ہیں۔ دل آرام باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کا دلکش حسین منظر دل کو سکون دینے والا ہے، اسی لیے اس کا نام دل آرام باغ رکھا گیا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں آمیر قلعے سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں، کچھ امیزنگ فیکٹس۔ نمبر 1 راجستھان کے اس سب سے مشہور آمیر قلعے کو 16ویں شتابدی میں راجہ مان سنگھ کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ نمبر 2 ہندو اور مغل طرز تعمیر سے بنی یہ انوکھی تعمیر اپنی شاندار اور کشش کی وجہ سے سال 2013 میں یونیسکو کے ذریعے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کی گئی تھی۔ نمبر 3 بھارت کے سب سے اہم قلعوں میں سے ایک اس آمیر کے قلعے کے احاطے میں بنی اہم تعمیرات میں شیش محل، دیوان عام، دیوان خاص اور سکھ نواس وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 6 آمیر کے اس وسیع قلعے کے اندر 27 کچہری نامی ایک شاندار عمارت بھی بنی ہوئی ہے، جو یہاں کے اہم پریٹن استھلوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7 بھارت کے اہم قلعوں میں شامل آمیر کے قلعے کے سامنے ماؤتا نامی ایک خوبصورت اور دلکش جھیل بھی موجود ہے، جو اس قلعے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی ہے۔ نمبر 8 سال 2007 میں یہاں پر تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ آمیر کے قلعے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کو سب سے اہم بات بتاتے چلیں کہ راجستھان کے اس سب سے بڑے قلعے میں روزانہ شام کو لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ شو گھومنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس شو میں آمیر کے قلعے کی خوبصورت تاریخ اور بہادر راجاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ شو تقریباً 50 منٹ تک چلتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس شو کو بالی ووڈ کے مہانائک امیتابھ بچن نے اپنی آواز دی ہے۔
سیاحوں کو اس شو کو دیکھنے کے لیے الگ سے ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس نیوز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہاں دوستو، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔